اس لیے بحیثیت مسلمان مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی ہر دم فکر کرنی چاہیے اور اسے تولنا چاہیے کہ میں اس وقت ایمان کی کس کیفیت میں ہوں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ کس طرح گھٹتا ہے، کس طرح اس میں اسے جلا ملتی ہے، کس طرح اسے تقویت ملتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی غذا نیک اعمال ہیں۔ جیسے جیسے انسان نیک اعمال کرتا ہے اس کے ایمان کو تقویت ملتی ہے، جیسے اس کا عقیدہ درست ہوگا اس کے ایمان کو تقویت ملے گی، جیسے اس کا اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پہ یقین پختہ ہوگا اس کے ایمان کو تقویت ملے گی۔ لیکن جیسے جیسے انسان کا رویہ انکار کا ہوتا ہے کہ بات کو سنا اگنور کر دیا، بات کو سنا اسے طویل کر دی، بات کو سنا اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی، تو اللہ رب العزت ایسے انسان کے متعلق کیا فرماتے ہیں جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ذرا غور سے سماعت فرمائیں۔ یہ سورۃ نساء ہے، اس کی آیت نمبر 136، 137، 138 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنو، صحیح ایماندار بن جاؤ۔ اب اس آیت پہ تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں احساس ہوتا ہے ایک ایمان کا دعویٰ ہے اور ایک صحیح ایماندار ہونا ہے۔ اللہ کے ہاں صرف دعویٰ قابل قبول نہیں ہے، ہم میں سے اکثر لوگ دعوے دار ہیں۔ اللہ رب العزت سورۃ یوسف کے اندر ایک بات فرماتے ہیں، انسان کانپ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اکثر لوگ جو ایمان کے دعوے دار ہیں نا، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، وَمَا يُؤْمِنُ، حالانکہ وہ ایماندار نہیں ہوتے، اکثر ان میں الا وہم مشرکون، مگر وہ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اب اس لیے ضروری ہے جس طرح ہم اپنے مال کے متعلق ہمیشہ حساس رہتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت بھی کرنی چاہیے۔ انسان کو ہمیشہ اپنے آپ کو تولنا چاہیے کہ میں اس ایمان کی کس کیفیت میں ہوں، کیونکہ میرے عزیز بھائیو سورۃ حجرات کے اندر کئی دفعہ آپ کے سامنے یہ بات عرض کی ہے، تو بطور نصیحت آج پھر اپنے لیے اور آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد فوراً کہنے لگے آمنا آمنا آمنا، ہم ایماندار ہو گئے، ہم ایماندار ہو گئے۔ اللہ نے آیتیں اتار دی، اللہ نے کہا قالت الاعراب آمنا، یہ اعراب کہہ رہے ہیں ہم ایمان لائے۔ قالت الاعراب آمنا قل، اے نبی آپ انہیں فرما دیجئے لن تؤمنوا، ابھی ایماندار نہیں ہوئے، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ ابھی تو تم نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، صرف زبان سے اقرار کر لینا یہ ایمان کے لیے کافی نہیں ہے۔ ایمان اس وقت ہے جب تمہارے دل میں داخل ہو جائے گا۔ وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اب کیسے پتہ ہوگا، کیسے پتہ چلے گا کہ ایمان دل میں داخل ہو گیا؟ تو اللہ اس کے لیے ایک معیار بتاتے ہیں، ان تطیعوا اللہ ورسولہ لا یلتکم من اعمالکم شیئا۔ انسان اپنی زندگی کے جملہ معاملات اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں کرے، وہاں اپنے فرقے کی نہیں، اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو نہیں،
اپنے معاشرے کی رسوم کو نہیں. ان تطیعوا اللہ ورسولہ، اگر اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرو گے تو پھر ایمان دل میں داخل ہوگا. اگر انسان کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، انسان ہر دیکھی چیز کو اپنا لیتا ہے، انسان اپنے معاشرے کی رسومات کو ہی نیکی سمجھتا ہے، یا انسان اپنے فرقے کی بات کو ہی نیکی تصور کرتا ہے، تو پھر یقین مانیے ایمان نہیں آ سکتا. ایمان کے لیے یہ بڑی حساس مسئلہ ہے. مجھے اور آپ کو اس بات پہ فکر کرنی چاہیے اپنی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا. ان باتوں سے سر منہ بھی نہیں ادھر ادھر ہونا، اپنے اعمال کو ادھر ادھر نہیں کرنا. اگر ایسا کرو گے تو ان اللہ غفور الرحیم، پھر اللہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایماندار تو فقط وہ لوگ ہیں. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ، جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، یعنی جو رب کہتا ہے اسے سچ سمجھتے ہیں، اسی پہ عمل کرتے ہیں. ورسولہ، اور اس کے رسول کی ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں. ثم لم یرتابوا، نہ اللہ کی کسی بات میں شک کرتے ہیں، نہ رسول اللہ کی کسی بات میں شک